یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی ہمارا پیارا ہم سے بچھڑتا، ہم سے ہمیشہ کے لیے جسمانی اعتبار سے وہ جدا ہوتا ہے، تو ہم دو قسم کی عبادات کرتے۔ ایک عبادت وہ جسے ہم جنازے کی عبادت کا نام دیتے، اور دوسری عبادت وہ جسے ہم میموریل سروس یا پھر یادگاری عبادت کا نام دیتے ہیں۔ اور ان دونوں عبادات کا الگ الگ مقصد ہوتا، چونکہ جب تک ہمارے کسی پیارے کی ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے ہوتی ہے، یقیناً دل کے اندر غم اور دکھ بھرا ہوا ہوتا، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ بطور انسان ہمیں تسلی درکار ہوتی، ہمیں اطمینان درکار ہوتا ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے تاکہ ہمارے دل کو سکون اور ہمارے دل کو تسلی مل سکے۔ اور جب ہم تسلی کی بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ آپ کی ایک ذہنی کیفیت کا نام، دکھ میں ہونا یہ بھی آپ کی ذہنی کیفیت، اور پھر تسلی میں آ جانا، اطمینان پا جانا، یہ بھی آپ کی ذہنی کیفیت کا نام۔ اور ظاہر سی بات ہے پھر عزیز و اقارب کا اکٹھ بھی ہوتا، اور جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھنے سے بھی ہمارا غم کم ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم جنازے کی عبادت کرتے ہیں اور جس میں ہم پھر گاتے ہیں کہ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری ودھاوے گا یعقوب دا خدا، یا پھر گاتے ہیں کہ اے خداوند میرے تو ہی کر رکھوالی، میرا سب بھروسہ تو ہی ہے رب والی۔ پھر جب اس قسم کے الفاظ کو لے کر ہم اپنے قادر مطلق خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، یا پھر پاک کلام میں سے جس کسی بھی حصے پر ہم غور کرتے ہیں، تو جنازے کی عبادت کا پھر مقصد پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ہماری ذہنی کیفیت کو چینج کر دیتا ہے، اور ہم دکھ کی حالت سے تسلی کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ یہ پاک کلام کی خوبی۔ ہماری ذہنی حالت کیا ہوتا ہے جی؟ تبدیل ہو جاتی ہے، اور دل کو کیا مل جاتا ہے؟ کیونکہ ہم ایماندار لوگ ہیں، اور جب بطور ایماندار خدا کے پاک کلام کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور ابھی ہماری بیٹی نے وہ الفاظ دہرائے جو مقدس ایوب کی زبان سے نکلے کہ خداوند نے دیا اور خداوند نے، اور اسی کا نام کیا ہے؟ مبارک۔ اور اس جیسے ملتے جلتے اور الفاظ جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں، انہیں اپنے دل کے اندر لے کر آ جاتے ہیں، تسلی پا جاتے ہیں۔ پھر دوسری عبادت، جیسے آج ہم، اس دن ہم نے جنازے کی عبادت کی، اور آج ہم اپنے بزرگاں کی یادگاری عبادت میں شریک ہیں۔ کیا ہے جی اس میں؟ کون سی عبادت میں؟ انگلش میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ میموریل سروس، اور اردو میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یادگاری عبادت، یا پھر اسے ایک اور نام بھی دے دیا جاتا ہے، اور وہ ہے شکر گزاری کی عبادت۔ کیا جی؟ شکر گزاری کی عبادت۔ سو آپ اسے میموریل سروس کہہ لیں، چاہے آپ اسے دوسرے دن کر لیں، چاہے آپ اسے تیسرے دن کر لیں، چاہے آپ اسے 10ویں دن کر لیں، چاہے آپ اسے 40ویں دن کر لیں، یا آپ سالانہ بنیادوں پر ایسی عبادات کرتے ہیں، تو ایسی عبادات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جانے والے کو یاد کریں اس کی زندگی کو، یاد کریں ان لمحات کو جو اس نے ہمارے ساتھ گزارے ہوتے، کہ کس طرح اس نے زمین پر رہ کر جو زندگی اسے خدا کی طرف سے ملی، اور اس نے زمین پر رہ کر گزاری، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس کی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام تر نعمتوں کے لیے
ان تمام تر برکتوں کے لیے جس کا اظہار ابھی ہماری بیٹی بھی کر رہی تھی کہ کس طرح احمد نگر میں پیدا ہونے والی ہماری بزرگا ازدواجی رشتے میں بند کر گوالی پر چٹھا میں آ گئی، اور یہاں پر خدا نے پھر کیسے اسے سرفرازی بخشی بیٹوں کی صورت میں، بیٹیوں کی صورت میں، اور پھر آگے بچوں کے بچے دیکھنے کی صورت میں خدا نے کیسے اس کو برکت دی۔ پھر ہم یاد کرتے ہیں ایسی عبادت میں ان ساری نعمتوں کو، ان ساری برکتوں کو اور ان ساری بخشوں کو جو خدا کی طرف سے ہمارے جانے والے کو خدا دیتا ہے، اور پھر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اپنے بزرگ کے لیے، اپنی بزرگا کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، جو زندگی تیری طرف سے ملی اس نے زمین پر رہ کر گزاری، جتنے سال تیری طرف سے ملے اس نے زمین پر رہ کر گزارے، جتنے لمحات تیری طرف سے ملے اس نے زمین پر رہ کر گزارے، اور پھر اس کے ساتھ وہ ان تمام تر نعمتوں اور برکتوں اور بخشوں سے لطف اندوز ہوتا رہا یا ہوتی رہی جو تیری طرف سے اسے ملے، اور یقیناً لمبی عمر پانا اور پھر بچوں کے بچے دیکھنا یہ تو مبارک حالی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یاد رکھیں سب سے اہم بات جو شکر گزاری کے حوالے سے ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارا جانے والا جو ہمارا بزرگ ہے یا بزرگا ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے شکر گزاری کی کہ اگر جانے والا ایمان کی حالت میں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک، کیونکہ جانا تو ہر کسی نے ہے، ہمارا جانے والا بزرگ یا ہماری جانے والے بزرگا جب وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اگر وہ ایمان کی حالت میں جاتا یا جاتی ہے تو خدا کا پاک کلام یہ گارنٹی دیتا ہے، خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا، اور اس سے بڑی شکر گزاری کیا ہوگی کہ ہمارا جانے والا ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے، اگر وہ شرط کیا ہے کہ جان دینے تک کیا رہے؟ وفادار کیا رہے جی؟ اور ہم ان ساری باتوں کے لیے آج کے دن اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنی بزرگان نسیم بی بی کے لیے، ان کی ساری زندگی کے لیے، زندگی کے وہ سارے لمحات، وہ سارے سال جو زمین پر رہ کر اس نے گزارے، اور پھر اس کے ساتھ جو نعمتیں، برکتیں اور بخشیں خدا کی طرف سے اسے ملتی رہیں، ہماری بزرگا ان سے لطف اندوز ہوتی رہی، اور پھر اس نے اپنے بچوں کے بچے دیکھے اس بات کے لیے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہی، اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہم عبادت میں ہوتے ہیں تو ہماری مسیحی عبادت کا سب سے اہم حصہ کون سا ہوتا ہے جی؟ جو کم از کم 9 یا 10 حصے ہیں ہماری مسیحی عبادت کے، سب سے اہم حصہ اگر آپ جی شاباش، خدا کا پاک کلام، کیونکہ پاک کلام لکھا ہے زبوروں کی کتاب میں کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت کس کو دی ہے؟ اپنے پاک کلام کو۔ اور جب ہم اس اہم حصے کو، عبادت کسی بھی قسم کی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ حصہ انتہائی اہم ہوتا ہے، اور آج جو حصہ ہمارے لیے تلاوت کیا گیا ہے مقدس یسایہ نبی کے صحیفے میں سے، جو تلاوت ہم سب نے سنی ہے، اس کے 40ویں باب کی 3 آیات ہمارے سامنے تلاوت کی گئیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 40واں باب اور 40ویں باب کی 6، 7ویں اور 8ویں آیت ہم سب نے سنی ہے، جس میں خدا اپنے بندے مقدس یسایہ کو ایک پیغام دیتا، اس کے سپرد کام کرتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب ہم مقدس یسایہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں تو بطور نبی یہ انتہائی اہمیت کا حامل خدا کا بندہ اور خدا کا نبی، یوں تو جس نے جیسے جیسے بھی خدا کے پاک کلام کے لیے خدمت کی ہے یا اپنا کردار نبھایا ہے خدا کے پاک کلام کو پھیلانے میں، ہر وہ شخص انتہائی اہم ہے، لیکن جب ہم کتاب مقدس کی بات کرتے ہیں
اور اس میں ان انبیاء کی بات کرتے ہیں جنہوں نے نہ صرف زبانی خدا کا پاک کلام لوگوں تک پہنچایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خدا نے انہیں لکھنے کے حوالے سے بھی استعمال کیا۔ یہ خدا کا بندہ بھی ان انبیاء میں شامل ہے، ان خدا کے لوگوں میں شامل ہے جسے خدا نہ صرف اس کی زبان کے ذریعے سے اپنا پاک کلام لوگوں تک پہنچاتا رہا، بلکہ اس نے ایک انتہائی کتاب مقدس کی کتاب لکھ کر بھی بہت اہم خدمت سر انجام دی، جسے یسایہ کی کتاب کا صحیفہ اس نام سے ہم اسے جانتے یا پہچانتے ہیں۔ اور یہ کتاب اس لیے بھی اہم ہے کہ اسے چھوٹی بائبل کہا جاتا ہے۔ اس کی کتاب کو چھوٹی بائبل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب مقدس کی کتابیں کل کتنی ہیں؟ 66، اور اس کے ابواب کتنے ہیں؟ اس مماثلت کی بنا پر اس کے صحیفے کو چھوٹی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات کہ اس صحیفے کو 5ویں انجیل بھی کہا جاتا۔ اگر دیکھا جائے تو اناجیل تو 4 ہیں، اناجیل اربع جس سے ہم واقف بھی ہیں۔ پہلی انجیل ہے مقدس متی کی، مقدس مرکز کی، مقدس لوکا کی، اور مقدس 4 اناجیل ہیں۔ لیکن بائبل کے ماہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسایہ نبی کا صحیفہ بھی اصل میں 5ویں انجیل ہے، اور جو یسایہ ہے یہ 5واں انجیل نویس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سب سے زیادہ نبوتیں کی ہیں، پیشن گوئیاں کی ہیں میرے اور آپ کے اور اس دنیا کے نجات دہندے خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے۔ اس لیے اس کے صحیفے کو 5ویں انجیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور انہی باتوں میں سے یاد رکھیں ایک بات آج ہمارے سامنے ہے جو تلاوت کی گئی 40واں باب اور 40ویں باب کی 6، 7 اور 8 آیت، جہاں سے آغاز ہوا ہے۔ آغاز یہ ہے خدا کے بندے نے ایک آواز سنی ہے۔ کیا ہوا جی؟ خدا کے بندے نے ایک آواز سنی ہے۔ اب آواز ہے کیا؟ ایک آواز آئی۔ خدا کا بندہ یہ لکھتا ہے ایک آواز آئی، اور اب وہ چونکہ خدا کا ممسوح ہے، خدا کا نبی ہے، اسے پتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے مقرر کیا ہے اپنا پاک کلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اپنی اس آواز کو لوگوں تک لے کر جانے کے لیے۔ خدا کا بندہ مقدس یسایہ اس آواز کو پہچانتا ہے کہ یہ آواز دی کس نے ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں ہے، یہ آواز قادر مطلق خدا کی ہے۔ کس کی ہے جی؟ ایک آواز آئی، یہاں پر درج تو نہیں ہے کہ خدا نے اس سے کلام کیا، لیکن سیاق و سباق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اصل میں یہ آواز قادر مطلق خدا کی ہے، اور خدا نے پکارا اپنے بندے کو ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص کام کے لیے، ایک خاص منادی کے لیے، اور ایک خاص چیز کے لیے، تاکہ لوگوں تک ایک خاص بات پہنچائی جا سکے۔ اور خاص بات یہ ہماری آج کی خاص عبادت کے لیے بھی ہے۔ آواز یہ آئی ہے کہ منادی کر۔ کیا کر جی؟ منادی کر۔ منادی سے مراد ڈھنڈورا پیٹ، منادی سے مراد اپنی آواز کو بلند کر، منادی سے مراد میری یہ باتیں میرے لوگوں تک پہنچا دے۔ اور جہاں پر یاد رکھیں مقدس یسایہ نے بہت سی اور باتیں، ان 66 ابواب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو بے شمار باتیں، بے شمار خدا کے پاک کلام کے حصے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ وہیں پر خدا نے کہا کہ اب تو ایک منادی اور کر۔ یہ ایک خاص بات ان 3 آیات میں خدا نے اپنے بندے سے یہ فرمایا کہ یہ بھی میرے لوگوں تک پہنچا دے، یہ منادی کر۔ اب چونکہ وہ خدا کا بندہ ہے، اسے پتا ہے کہ میرا خدا مجھے پکار رہا ہے، اس نے مجھے اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور خدا کا بندہ پوچھتا ہے کہ خدا مطلب تو مجھے بتا کہ میں کیا منادی کروں، تو کیا کر، مجھے بتا کیا لکھا ہے یہاں پر۔ آواز کیا آئی ہے کہ منادی کر۔ میں نے کہا کہ کیا منادی کروں؟ خداوند وہ کون سی بات ہے جو تو اپنے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے؟ اور اس بات کو بھی کبھی مت بھولیں کہ جس طرح کے بھی آپ کے حالات اور معاملات ہوتے ہیں، خدا اسی طرح سے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ اور چونکہ آج ہم انسانی زندگی کے حوالے سے یہاں پر موجود ہیں، غم اور دکھ کو لے کر اور انسانی زندگی کو لے کر، چونکہ جب کوئی پیارا بچھڑتا ہے، اور آج ہم ایک یادگاری عبادت میں شریک ہیں، اور جب ہم انسانی زندگی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی
ایک تمثیل یا ایک پہیلی یا ایک استعارہ یا ایک اشارہ استعمال کر کے خدا نے اپنے بندے کو انسانی زندگی کے حوالے سے بتایا کہ تو جا کر میرے لوگوں تک اس طریقے کے ساتھ میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ اصل میں ان کی زندگی ہے کیا، اور خدا نے ایسا کیوں کیا۔ جب آپ اس کے پس منظر میں جاتے ہیں، جب آپ اس کے پچھلے ابواب کو پڑھتے ہیں، اگر آپ 39ویں باب کی بات کریں یا 38ویں باب کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو ایک بڑا مشہور واقعہ لکھا ہوا ملتا۔ جب خدا کا بندہ حزقیہ بادشاہ، نام سے آپ واقف ہوں گے، بیمار پڑ جاتا ہے، بیمار پڑ گیا، خدا نے اپنے اسی بندے کو بھیجا کہ اب اس سے کہہ دے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے کیونکہ اب تو بچنے کا نہیں ہے۔ اور اس نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی چارپائی پر منہ دوسری طرف کیا، خدا کے سامنے گڑ گڑایا۔ چلے معاملہ یہ ہوا، خدا نے پھر اپنے بندے سے کہا کہ جا دوبارہ حزقیہ کے پاس جا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری زندگی کے کتنے سال بڑھا دیے ہیں؟ کتنے سال بڑھائے ہیں جی؟ 15 سال خدا نے اور دے دیے۔ جب یہ شفا یاب ہو گیا، اب اس کے پاس ایک گوانڈی ہمسائے ملک کے نمائندے آتے ہیں، بابلی، اور یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ساری شان و شوکت ان کو دکھاتا ہے۔ حزقیہ اپنے سارے مال، اپنے سارے خزانے، اپنے سارے محل، اپنی ساری شان و شوکت، اپنی ساری افواج اور اپنے سارے وہ ہتھیار اور جو کچھ اس کے پاس تھا، پھر خدا نے اپنے بندے کو بھیجا کہ جا کر اس سے پوچھ کہ تو نے یہ کیا کیا، یہ کون تھے جو تیرے پاس آئے تھے؟ اس نے کہا جی بابلی تھے، اور وہ میری خیر و عافیت پوچھنے آئے تھے، مجھے مبارکباد دینے آئے تھے کہ مجھے 15 سال اور مل گئے ہیں یا میں نے شفا یابی حاصل کی ہے۔ پوچھا گیا کہ تو نے ان کو کیا کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ اب خدا نے اپنے بندے کی معرفت یہ پیغام دیا کہ چونکہ تو نے سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے یہی بابلی ایک وقت آئے گا کہ یہی بابلی آئیں گے اور تیرے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور بائبل مقدس بھی یہ بیان کرتی ہے کہ یہی بالکل ایسا ہی ہوا۔ لیکن اس خدا کے بندے نے کہا کہ چونکہ خدا کا کلام ہے اور خدا نے یہ کہا ہے، سو اس نے کہا ٹھیک ہے، خدا بھلا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق کرے، لیکن دعا اس نے ضرور کی کہ کم از کم یہ میرے ایام میں نہ ہو۔ سو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ اس نے انسانی زندگی کی بات کی، انسانی شان و شوکت کی بیان کی، اور خدا نے اپنے بندے مقدس عیسیٰ کی معرفت پھر سب تک یہ بات پہنچا دی کہ اے اسرائیل کے لوگوں، اے بنی اسرائیل، ایک ایک شخص اس بات کو نوٹ کر لے کہ جو تمہاری زندگی ہے یہ مستقل نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی بالکل ایسے ہے جیسے ایک گھاس ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ گھاس کو سمجھتے ہیں آپ؟ گھاس جس طرح ہمارے آپ چرچ کے جیسے باہر نکلیں گے ایک چھوٹا سا پورشن بنا ہوا ہے، ابھی کل ہی صاحب نے اس کا وہاں سے کاٹیا اس کو، گھاس جنہوں پنجابی جیسے کہا بھی آنے ہیں، کہا سمجھتے ہو جی؟ پنجابی کی آنے ہیں گھاس۔ اب یہ استعارہ استعمال کر کے خدا انسانی زندگی کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ جس طرح جو تمہاری زندگی ہے نا اے لوگو، جو تمہاری زندگی ہے یہ انسانی گھاس کی طرح ہے۔ اور یہاں پر ایک لفظ بڑا قابل غور ہے، اگر آپ نے اس پر غور کیا ہے تو، اگر آپ نے سنا ہے غور سے، یہاں پر لکھا کیا ہے کہ جب ہم پڑھتے ایک آواز ہے کہ منادی کر، اور میں نے کہا کہ کیا منادی کروں؟ ہر بشر، کون جی؟ ہر بشر، ہر بشر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی انسان اس قانون سے بالاتر نہیں ہے، کوئی بھی انسان چاہے بڑے سے بڑا ہے۔ اور یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ حزقیہ کو بھی یہ پتا چل سکے کہ وہ اسرائیل کا اگر بادشاہ ہے، اگر بڑی اس کی شان و شوکت ہے تو وہ بھی نوٹ کر لے، اور جو چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ بھی نوٹ کر لے۔ ہر شخص، ہر بشر، بڑے سے بڑا بھی اور چھوٹے سے چھوٹا بھی، وہ کیا ہے؟ وہ گھاسی کی طرح ہے، اور جو اس کی شان و شوکت ہے، جو اس کا مال و دولت ہے، جو اس کا عہدہ ہے، جو وہ بڑا بنا بیٹھا ہے، یہ بات یاد رکھے کہ جس طرح گھاس نکلتی ہے اس کے اوپر پھول لگتا ہے، وہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، انسانی زندگی بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ انسانی زندگی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک گھاس نکلتی ہے، اس کے اوپر پھول نکلتا ہے اور پھول اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ انسانی زندگی بھی ایسی ہے، چونکہ گھاس مستقل نہیں ہوتی۔ گھاس کیا ہوتا ہے جی؟ مستقل۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ سوکھ جاتی ہے،
सूख जाती है, और जो उसके ऊपर फूल होता है वो क्या होता है, वो कुमला जाता है। और इंसानी जिंदगी भी ऐसे ही है। एक वक्त आता है कि इंसान जमीन पर आता है, और एक वक्त आता है कि उसके ऊपर फूल लगते हैं, उसको शान और शौकत मिलती है, उसे ओहदे मिलते हैं, उसे नेमतें, बरकतें और बख्शें मिलती हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि उसकी ये जिंदगी खत्म हो जाती है। और आप दुनिया के शुरू से लेकर अगर आज तक गौर करें, और इसके बाद जब तक ये दुनिया का निज़ाम कायम है, आप इन बातों को अपने सामने रखें तो आपको बिल्कुल यही मामला चलता हुआ नजर आता है। और इसकी एक वजह है, क्यों ऐसा इंसानों के साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों हर शख्स के हवाले से, हर बशर के हवाले से ये बात कर दी गई कि वो कोई बड़े से बड़ा है, वो भी छोटे से छोटा है, वो भी, और दुनिया के किसी भी खित्ते में पाने वाला इंसान, क्योंकि दुनिया के जो बरआज़म हैं, बरआज़मों के ऊपर जो ममालिक हैं, आप किसी भी बरआज़म की बात कर लें, आप किसी भी मुल्क की बात कर लें, और किसी भी मुल्क के अंदर जो इंसान बसते हैं, आप ये तकसीमें तो इंसान ने की हुई हैं। लेकिन ये जो कानून है ये इंसानी हदूद से बालातर है। हर बशर, हर एक इंसान, और इसको हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। अगर हम पिछले दिनों की बात करें, देखिए पिछले एक दिन पहले की बात करें, हमारी बुजुर्ग हमारे दरमियान थी, आज वो नहीं है। उससे पहले हम पिछले हफ्तों की बात कर लें, बहुत से लोग हमारे दरमियान थे, आज नहीं है। पिछले महीनों की बात कर लें, बहुत से लोग हमारे दरमियान थे, आज नहीं है। पिछले सालों की बात कर लें, बहुत से हमारे अजीज़ों कारब हमारे दरमियान थे, आज नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि खुदा का जी जो पाक कलाम है ये हर सूरत पूरा होता है कि हर बशर क्या है, घास की मानंद है। घास निकलती है, बड़ी होती है, और एक वक्त आता है कि सूख जाती। इंसान भी पैदा होता है, और उस दिन हम सीख रहे थे कि पैदा होने का भी एक वक्त है, और फिर मर जाने का भी एक वक्त है। यही बात है बिल्कुल। लेकिन इसकी एक वजह क्या है? वजह यहाँ पर बयान की गई है, आपने अगर गौर से सुना है कि ऐसा होता है। उसकी वजह यह है कि घास भी मुरझाती है, फूल भी कमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। क्या होता है जी? खुदावंद की हवा उस पर चलती है। अब यहां पर एक लफ्ज बड़ा काबिल गौर, इन चंद अल्फाज में एक लफ्ज जो यहां पर लिखा है खुदावंद, जब आप इसे असल मतन में पढ़ेंगे तो इसका तर्जुमा है यहवे, इसका तर्जुमा यहोवा खुदा, और यहोवा से मुराद, अगर आप रूज की किताब के 3 बाब की 14वीं आयत को पढ़ेंगे, वहां पर इसी खुदावंद ने अपना तारुफ दिया अपने बंदे मुकद्दस मूसा को कि मैं जो हूं सो मैं जो जिंदगी का मंबा है, जो जिंदगी का खालिक और मालिक, जो जिंदगी। और यहां पर लिखा है कि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। इसका मतलब यह है कि जो कादिर मुतलक है, इसका मतलब यह है कि जो इख्तियार रखता है, इसका मतलब यह है कि जो खालिक भी है और जो मालिक भी है, वो अपनी हवा चलाता है, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता है, और जिसको चाहता है, जिसको, पहली बात तो ये, पहले अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है, इंसान को ज़मीन पर भेजता है, और फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है और उसे वापस बुला लेता है, क्योंकि वो खालिक भी है और अब मालिक की ये अपनी मर्जी है। देखिए पैदाइश की किताब के 2 बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद खुदा ने इंसान को ज़मीन की मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तो इंसान क्या हुआ? इंसान जीती जान हुआ। अब जब उसने सांसें दी हैं, इसका मतलब है कि वही खालिक है। जब सांसें दी हैं तो खालिक भी है, और जब वापस, चूंकि वापस लेने की वो कुदरत भी रख, चूंकि वो मालिक है, फिर जब चाहता है। और इसीलिए तो इंसानी ज़िंदगी के हवाले से, कि इंसानी ज़िंदगी चाहे 1 सेकंड की है, 1 मिनट की है, 1 घंटे की है, 1 दिन की है, 1 हफ्ते की है, 1 महीने की है, या सालों पर मुहित है, खुदावंद की हवा उस पर चलती है। खुदावंद की क्या होता है जी? खुदावंद अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो खालिक और मालिक है। और याद रखें, वो दुनिया के शुरू से लेकर अब तक ऐसा करता रहा है। हमारी बुजुर्गा के हवाले से भी उसने ऐसा किया। उसने अपनी हवा चलाई और हमारी बुजुर्गा चली गई। खुदावंद अपनी हवा चलाता और वापस बुला लेता। और अगर मैं और आप अभी तक जिंदा हैं तो ये उसी खुदावंद की मर्जी है। अगर आप ये समझते हैं
کہ میں اپنے عہدے کی بنا پر زندہ ہوں تو یہ آپ کی بھول ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی دولت کی بنا پر زندہ ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے کسی سلام دعا کی وجہ سے زندہ ہوں تو یہ آپ کی بھول ہے. دنیاوی کوئی بھی چیز اس معاملے میں آپ کو آگے نہیں لے کر جا کر سکتی. آپ جہاں پر مرضی چلے جائیں. دنیا کا سب سے, اگر دنیاوی عہدوں کی بات کریں تو دنیاوی عہدے کے لحاظ سے اگر ہم سیاسی بات کریں تو امریکن صدر, جو امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے, وہ سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. اگر آپ دنیاوی عہدے کی بات کریں سب سے بڑا عہدہ ہے. چاہے کوئی امریکن پریزیڈنٹ ہے یا کسی نامعلوم جگہ پر رہنے والا کوئی ادنا سے ادنا شخص ہے, اس خداوند کا اختیار سب کے اوپر ہے. اور اگر ہم مذہبی عہدوں کی بات کریں, مذہبی عہدوں کے لحاظ سے رومن کیتھولک چرچ کا سربراہ پوپ یہ سب سے بڑا مذہبی عہدہ ہے. اور اس سے لے کر جو چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی عہدے دار ہے, سب کے سب یہ بات یاد رکھیں, اسی لفظ کی جو ملکیت ہے اسی میں آتے ہیں. خداوند اپنی ہوا چلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ واپس بلا لیتا ہے. یہی انسانی زندگی. لیکن آگے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی تو جو ہے وہ عارضی ہے. ہاں, جو گھاس ہے یہ مرجھاتی ہے, پھول کملاتا ہے کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے. یقیناً لوگ گھاس ہیں, یہ بھی بات. یقیناً کیا ہے جی؟ لوگ. یقیناً یہ بات شک سے بالا تر, اس میں شک کیا ہی نہیں جا سکتا کہ یقیناً انسان گھاس ہی کی طرح, کوئی بھی انسان ہے وہ گھاس ہی کی طرح ہے. لیکن ایک چیز ہے, انسان تو عارضی ہے, انسانی زندگی بھی عارضی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسانی زندگی کو خدا کے پاک کلام میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ایسے اور بہت سے استعارے استعمال کر کے عارضی طور پر بیان کیا گیا ہے. یہاں پر اسے گھاس اور اس کے پھول سے تشبیہ دی گئی, کہیں پر اسے خواب کی مانند کہا گیا ہے, کہیں پر خیال کی طرح کہا گیا ہے, کہیں پر نیند کی جھپکی کی طرح کہا گیا ہے, کہیں پر اسے خیمے کی زندگی کہا گیا ہے, کہیں پر پانی کے بلبلے کی مانند کہا گیا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں, کہیں پر اسے مسافرانہ زندگی کہا گیا. یہ ساری چیزیں انسان کے زندگی کے عارضی پن کو بیان کرتی ہیں. لیکن اگلی ایک بات, کہ ایک بات ہے جو ہمیشہ تک قائم رہتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ 8ویں آیت کا آخری حصہ, خدا کا کلام اب تک قائم ہے. کیا ہے جی خدا کا کلام؟ اب تک ایک چیز ہے. ہم نویں زبور میں بھی گاتے ہیں کہ دائم یہوہ یا رب, قائم ہے تخت تیرا, تو واسطے نیاں دے, تخت اپنا ہے. اس کا کلام اب تک قائم, خدا بھی اب تک قائم ہے اور اس کا کلام بھی. یاد رکھیں, یہی خدا کا کلام جب خدا نے اپنے بندے مقدس یساع سے کہا کہ مرادی کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ مقدس یساع کے نہیں بلکہ یہ قادر مطلق خدا کے ہیں. اور چونکہ یہ الفاظ قادر مطلق خدا کے ہیں اور اس کا کلام ہر صورت پورا ہوتا ہے. اب تک قائم ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ ہر صورت کیا ہوتا ہے؟ آپ جتنے مرضی بطور انسان روڑے اٹکا لیں, لیکن خدا کا پاک کلام پورا ہو نہیں ہونا ہے. اور خاص طور پر انسانی زندگی کے معاملے میں دیکھیں, جب ہم بیمار ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, ہم بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں, لیکن جب وقت پورا ہو گیا ہے نا, پھر نہ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور نہ کوئی بڑے سے بڑا حکیم اور نہ بڑے سے بڑا طبیب, کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جب خداوند اپنے اختیار کو استعمال کرتا, خداوند اپنے منہ کی کہی ہوئی بات کو, جو قانون اور جو اصول اس نے ٹھہرا دیا کہ انسانی زندگی عارضی ہے, تو پھر یہ عارضی ہے. جتنی دیر مرضی انسان جی لے, لیکن ایک دن اس نے جانا ہی جانا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, یہ تو آپ کی زندگی عارضی ہے, لیکن ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ جو ابدی خدا ہے اس نے آپ کے لیے ابدی زندگی بھی رکھی ہے. اس زندگی کے بارے میں تو کہہ دیا گیا, خدا نے کہہ دیا کہ یہ زندگی عارضی ہے, یہ پھول کی طرح ہے, یہ گھاس کی طرح ہے, یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے, یہ خیمے کی طرح ہے, یہ نیند کی جھپکی کی طرح یا خیال کی طرح ہے. اس زندگی کے بارے میں تو خدا نے کہہ دیا کہ یہ عارضی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, یہی خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ چونکہ خدا خود وہ ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے, اور اس نے یہی زندگی ہمارے لیے بھی رکھی ہے.
اور اگر آپ اسی عارضی زندگی میں، کیونکہ یہ بات میرے اور آپ کے لیے ہے، ہماری بزرگاں چلی گئی ہے، یہ آج کی بات میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ بھی اس ابدی زندگی کو پانا چاہتے ہیں، خدا خود ابدی ہے، اس کا پاک کلام ابدی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی ابدی زندگی کو پالیں، اس کے لوگ بھی ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں، لیکن اس کے لیے خدا نے اپنا پاک کلام دیا ہے، اور اس کا پاک کلام یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی، بلکہ کیا پائے جی؟ ہمیشہ کی۔ یاد رکھیں یہ عارضی زندگی بھی وہی ہمیں دیتا ہے، اور اس نے ابدی زندگی کا انتظام بھی ہمارے لیے کر دیا ہے، اور ہم یقیناً اس بات کے لیے اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اسی محبت اور اسی پیار میں اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے، اور اسی اکلوتے بیٹے نے ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان قربان کر دی ہے، اور جب ہم اسی اکلوتے بیٹے پر ایمان لے کر آتے ہیں اسی عارضی زندگی میں، یہ زندگی یاد رکھے ختم ہو جانے والی ہے، آپ جتنا مرضی ضرور روک لیں آپ اس کو روکنے نہیں پائیں گے، لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر آپ اسی زندگی میں رہ کر اسی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں گے، اور پھر اسی ایمان میں آپ آگے بڑھیں گے، اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک اگر جان دینے تک آپ وفادار رہیں گے، تو پھر پاک کلام یہ گارنٹی دیتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا گیا۔ اگر یہ حق آپ کے پاس ہے، یہ زندگی عارضی ہے، آپ چلے جائیں گے، لیکن پھر یہ موت آپ کے لیے ایک دروازہ بن جائے گی، اور آپ اس دروازے میں سے گزر کر، جس طرح خدا کا بندہ مقدس پولس رسول یہ کہتا ہے کہ مرنا میرے لیے نفع ہے، اس لیے کہ جب میں مروں گا میں اپنے خداوند کے پاس پہنچ جاؤں گا، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ تسلی اور یہ حقیقی پیغام بھی ہمیں دیا ہے، یہ ابدی پیغام بھی ہمیں دیا ہے، اور یہ ابدی امید ہمیں دی ہے کہ جہاں پر میں ہوں گا وہیں پر میرے لوگ بھی ہوں گے، چونکہ جہاں پر وہ ہوگا اگر وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو اسے قبول کر لیں، لیکن اگر آپ یاد رکھیں اسی زمین پر رہ کر، اسی عارضی زندگی میں رہ کر اگر آپ اسے قبول نہیں کرتے، اپنی زندگی ایسے ہی گزار دیں گے، تو پھر آپ ہلاکت کے فرزند بنیں گے۔ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، سو ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، اور چونکہ ہمارے خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، پہلی بات اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور دوسری بات اس کے اکلوتے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ آپ ابدی آرام اور ابدی سکون میں، اور آپ وہیں پر چلے جائیں جس کا وعدہ آپ کے ساتھ آپ کے خداوند نے کیا ہے کہ جہاں پر میں ہوں گا وہیں پر میرے لوگ بھی ہوں گے، اور اگر میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے ان مکانوں کو پانے کے لیے، ابدی آرام کو پانے کے لیے اسی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔